نمائش کی گئی تھی۔ اس نمائش میں جو قرآن مجید پیش کیے گئے تھے اس میں سے ایک نسخہ ایسا تھا کہ جس کے اوپر اب یہاں پر عقیل جعفری صاحب تشریف فرما ہے، یہ ان یعنی تکنیکی باتوں کو شاید بہتر طور پر اس کا وضاحت کر سکیں۔ اس کے زمانے کا تعین کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے کاربن ایجنگ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس کاربن ایجنگ ٹیسٹ سے 50 سال کے فرق کے ساتھ صحیح وقت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ تو ماہرین نے اس کا تجزیہ کیا اور معلوم ہوا کہ وہ سن 60 ہجری کے قریب کا لکھا ہوا ہے، یعنی 20-25 سال پہلے کا یا 20-25 سال بعد کا۔ تو 20-25 سال پہلے سن 60 ہجری سے پہلے 40 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ اس نسخے کے اوپر یہ کہا گیا کہ حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ہے۔ یہ برٹش میوزیم میں آج بھی یہ نسخہ موجود ہے۔ اس کے بعد بر صغیر میں مرشد آباد میں موجود ہے۔ یہ رامپور کے کتب خانے میں جو نواب رامپور کا کتب خانہ تھا اس میں موجود ہے۔ BBC کے ایک شخصیت ہیں آج بھی، خدا کے فضل سے خدا ان کو طول دے، جناب رضا علی عابدی صاحب، وہ اکثر خبرناموں اور دوسرے موقعوں پر ان کی آواز آپ لوگ سنتے ہیں۔ رضا علی عابدی صاحب نے کچھ فیچر تحقیق کر کے تیار کیے تھے BBC کے لیے۔ اس میں سے ایک فیچر یہ تھا کہ ہندوستان اور پاکستان میں جو لوگوں کے ذاتی کتب خانے ہیں وہ کہاں کہاں ہیں اور اس کے اندر کیا تفصیلات ہیں۔ تو انہوں نے ان تمام جتنے پروگرام دیے تھے ریڈیو کے اوپر، اس پروگرام کو کتابی شکل میں شائع کیا جس کا نام ہی ہے پاکستان بر صغیر کے ذاتی کتب خانے۔ اس کے اندر انہوں نے کئی قرآن مجید کا پتہ دیا کہ انہوں نے بتایا کہ رامپور میں جو نواب رامپور کا کتب خانہ ہے اس میں حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن موجود ہے۔ مرشد آباد میں سونے کے صندوق میں قرآن شریف رکھا ہے جو ہر 10 محرم کو برآمد کیا جاتا ہے۔ حکومت کی سربراہی میں اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ کہا گیا کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں وہاں کے کتب خانے میں قرآن مجید موجود ہے۔ جب کوئی غیر ملکی سربراہ آتا ہے تو علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر خاص طور پر اسے اس نسخہ قرآن کی زیارت کراتا ہے یہ کہہ کر کے یہ حضرت علی کا ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ ابھی آپ کے پچھلے صدر پرویز مشرف صاحب جب اجمیر گئے تھے تو اجمیر میں ان کو قرآن شریف کی زیارت کرائی گئی اور وہ تصویریں آپ کے اخباروں میں چھپی اور بتایا گیا کہ حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کم سے کم 20 قرآن مجید میں نے دنیا کے مختلف حصوں میں موجود قرآن مجید جو حضرت علی کی طرف نسبت رکھتے ہیں ان کا شمار کیا ہے۔ جناب والا ضروری نہیں ہے کہ یہ 20 قرآن تمام کے تمام حضرت علی کے لکھے ہوئے ہوں۔ ظاہر ہے تحقیق کی جائے، اگر رسم الخط کا مقابلہ کیا جائے، جو سائنٹیفک طریقے ہیں کسی چیز کے زمانے کے تعین کرنے کے وہ استعمال کیے جائیں تو ممکن ہے کہ پتہ چلے کہ اس میں سے کچھ نسخے حضرت علی کی طرف ان کی نسبت غلط ہے۔ یوں ہی اپنے نسخوں کی اہمیت بڑھانے کے لیے لوگوں نے حضرت علی کی طرف نسبت دے دی ہے۔ لیکن کیا یہ بات عجیب نہیں کہ تاریخ کہتی ہے قرآن حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں جمع ہوا، حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہوا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج کوئی نسخہ برآمد ہو تو یہ کہا جائے یہ وہ قرآن ہے جو حضرت ابوبکر نے جمع کیا تھا، یہ وہ قرآن ہے جو حضرت عمر نے جمع کیا تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ سچی نسبت ہو یا جھوٹی نسبت ہو، علی کے علاوہ جامع قرآن اور کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اگر علی نے یہ 20 قرآن آج کی بات ہے، تقریباً 1400 سال گزر جانے کے بعد نہ معلوم کتنے قرآن مجید کے نسخے اس دوران میں ضائع ہو چکے، کتنے نظر آتش کیے جا چکے۔ شیعہ کتب خانوں کو جس طرح سے آگ لگائی جاتی رہی ہے تاریخ میں، وہ اپنی جگہ پر ایک بڑی المناک داستان ہے۔ شاہپور کا کتب خانہ جو کسی زمانے میں یوں سمجھیے کہ پہلی پبلک لائبریری کے طور پر بغداد میں قائم کیا گیا تھا، اس کو محمود غزنوی نے سپرد آتش کر دیا تھا کہ اس کے اندر شیعوں کی کتابیں جمع ہیں۔ اس کتب خانے کی کیفیت یہ تھی کہ 400 کاتب بیٹھے ہوتے تھے جو ہر وقت قرآن کے کتابوں کے نسخے لکھا کرتے تھے۔ یعنی کسی کے پاس سے کوئی نادر کتاب ملی تو اس زمانے میں چھاپے خانے تو نہیں تھے، اس کی ڈپلیکیٹ کاپی باقاعدہ نقل کر کے تیار ہوتی تھی۔ اس طرح سے اس لائبریری کے اندر لاتعداد لاکھوں کی تعداد میں نسخے جمع تھے کتابوں کے۔ وہ پورا کتب
خانہ نظر آتش کر دیا گیا۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا کتب خانہ کاظمین میں ہوا کرتا تھا، اس پورے کتب خانے میں کو آگ لگا دی گئی۔ ان کتب خانوں میں یقیناً قرآن مجید کے نسخے بھی موجود ہوں گے، اور مسلمانوں کا طرز عمل یہ ہے، ہم نے یہاں اپنے اس شہر کے طب و جواب میں دیکھا کہ باغ کے قریب ایک جی ٹی روڈ کے اوپر ایک عزا خانہ تھا، ایک مسجد تھی، اس پر کچھ لوگ حملہ آور ہوئے اور حملہ آور ہو کر الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن کو اٹھا کر انہوں نے زمین پہ پھینکا اور اس کے بعد آگ لگا دی، یہ کہہ کر کہ یہ شیعوں کا قرآن ہے۔ تو جہاں یہ رویہ ہو وہاں پر نہ معلوم کتنے نسخے ان لوگوں کے ظلم و ستم کا نظر ہو چکے ہوں گے، اس کے بعد بھی آج 20 قرآن مجید، کم سے کم 20 قرآن مجید حضرت علی کی طرف نسبت رکھتے ہیں۔ تو سوچئے کہ اصلاً کتنے قرآن ہوں گے جو علی نے لکھے ہوں گے۔ اچھا یہ علی نے کب لکھے؟ یہ علی نے کب لکھے؟ کب ان کتابوں قرآن مجید کو ترتیب دیا؟ ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید کو ترتیب دینے کا کام وہ اس وقت نہیں کر سکتے کہ جب مسند خلافت پر، ظاہری خلافت پر آپ جلوہ افروز ہوئے ہیں، جنگیں ہیں، جمل کی، صفین کی، نہروان کی، 4.5 سال کا کل عرصہ ہے، اس میں جنگیں کرتے ہوئے گزرا، اور اس کے اندر دارالحکومت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ بھی اپنے طور پر پورا ایک عمل تھا۔ پچھلی حکومت کے تمام عمال نے علی کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ علی کو ایک نیا سیکریٹریٹ بھی بنانا تھا، نئی انتظامیہ کھڑی کرنی تھی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، علی کا دور حکومت انتہائی مصروفیتوں کا دور ہے۔ ان مصروفیتوں میں یہ 20 قرآن بھی نہیں لکھے جا سکتے، یہ 20 قرآن نہیں لکھے جا سکتے۔ چنانچہ جتنے قرآن علی نے لکھے ہیں اپنے دست مبارک سے، وہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے لے کے ظاہری طور پر مسند خلافت پر آنے کے زمانے میں لکھے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر کے دور میں لکھے گئے، حضرت عمر کے دور میں لکھے گئے، اور کچھ حضرت عثمان کے دور میں لکھے گئے ہوں گے، یہ اسی وقت لکھے ہوں گے جناب امیر نے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن تو حضرت عثمان نے جمع کیا، اس سے پہلے قرآن نہیں تھا، اور علی نے اس سے پہلے وہی قرآن جو آج آپ پڑھ رہے ہیں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا اس سے پہلے کا موجود ہو، تو پھر قرآن کا جمع کرنے والا علی ہوا یا بعد میں کوئی کمیشن ہوا؟ آج جس قرآن کو آپ پڑھتے ہیں، علی کی طرف نسبت دیے جانے والے تمام قرآن اور ائمہ کی طرف نسبت دیے جانے والے تمام قرآن، الف سے لے کے یہ تک، یعنی بائے بسم اللہ سے لے کر ناس کے سین تک بالکل وہی ہے جو قرآن آپ کے یہاں پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ نے اسی قرآن کو قرآن قرار دیا، اس کے علاوہ ان کے پیش نظر کوئی اور قرآن نہیں تھا۔ علی تو اس وقت لکھ رہے تھے کہ ابھی آپ کا صحیفہ آیا نہیں تھا، آپ نے تو کوئی قرآن ابھی نہیں لکھا تھا، اس وقت علی لکھ رہے تھے۔ اس لیے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں کہا گیا کہ جو قرآن لکھا گیا وہ قرآن لکھا جانے کے بعد اسی طرح بند کا بند حضرت ابوبکر کے پاس رہا، اسے کبھی کھول کے نہیں دیکھا گیا۔ میرے پاس دلیل ہے، اسے کھول کے نہیں دیکھا گیا۔ اس کے بعد یہ قرآن مجید حضرت عمر کے حوالے ہوا، حضرت عمر کے شہادت کے بعد وہ قرآن مجید حضرت حفصہ کے سپرد ہوا، حضرت حفصہ کی تحویل میں تھا۔ جب حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن جمع ہونے لگا تو اس وقت اس قرآن مجید کو حضرت حفصہ سے مانگا گیا کہ ہم اس کی کاپیاں تیار کر لیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ جب یہ قرآن مجید حضرت حفصہ کے پاس سے آیا اور اس کی نقل تیار ہونے لگی تو اس وقت انکشاف ہوا، جب حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع ہو رہا تھا اس وقت یہ صحیح بخاری کی دونوں روایتیں ہیں، جو ایک کا میں بیان کر چکا کہ سورہ توبہ کی 129ویں اور 130ویں آیت جو تھی، 128ویں اور 129ویں آیت جو تھی، وہ خزیمہ ابن ثابت سے دریافت ہوئی اور اکیلے ان کی گواہی پہ جزو قرآن بنائی گئی ہے۔ بعد میں اس آیت کی ایک شخصیت نے ان دونوں آیتوں کو جزو قرآن ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک ساتھ تو خلیفہ رشاد امریکہ میں ہوئے تھے، انہوں نے نبوت کا بعد میں دعویٰ بھی کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ جزو قرآن نہیں، اس لیے کہ تو خزیمہ کی گواہی پر ویسے ہی شامل کر لیا گیا، ورنہ یہ جملہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ ان کا قول تھا۔ لیکن بہرطور انہوں نے یہاں یہ روایت بیان کی تھی سورہ توبہ کی 2 آیتیں، اس کے بعد اب جو قرآن مجید حضرت حفصہ کے پاس سے نکالا گیا اور حضرت عثمان کے کمیشن کے سامنے پیش کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ اس کے اندر سورہ احزاب میں بھی ایک آیت کم ہے، سورہ احزاب کی بھی ایک آیت کم ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ قرآن حضرت ابوبکر کے پاس رہا، حضرت عمر کے پاس رہا، حضرت حفصہ کے پاس رہا،
ہمیں یقین کامل ہے کہ اگر یہ ہستیاں اس قرآن کو کھول کے دیکھ لیتی تو اندازہ ہو جاتا کہاں کوئی آیت کم ہے اور کہاں زیادہ ہے۔ ان کا اس آیت کی کمی کا اندازہ نہ لگانا، یا تو یہ مانیے کہ ان کو قرآن حفظ نہیں تھا۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے حافظ تھے، اگر حافظ تھے تو وہاں اگر آیت نہیں تھی تو ان کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم ظاہر ہے نہ ان کے حفظ کے اوپر اس وقت سوال اٹھا رہے ہیں، نہ ان کے قرآن کے سمجھنے جاننے یعنی اس سے واقف ہونے پر ہمیں کوئی اعتراض ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ قرآن سے واقف تھے، جو قرآن نازل ہوا اس سے آگاہ تھے، لیکن اگر پھر بھی غلطی رہ جائے قرآن کے نسخے میں اور وہ بھی یہ کہ پوری ایک آیت نہ ملے تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس نسخے کو کھول کے دیکھا ہی نہیں، وہ نسخہ کبھی استعمال ہوا ہی نہیں۔ تو جو جن کے پاس ہے انہوں نے اس کو نہیں پڑھا تو علی تک تو وہ نسخہ نہیں پہنچے گا۔ علی جو قرآن لکھیں گے وہ اپنے وسائل سے لکھیں گے نا، اپنی بنیاد پہ لکھیں گے۔ آج علی کا قرآن بالکل وہی ہو جو اس وقت معاشرے میں رائج قرآن ہے تو مانیے کہ یہ قرآن علی نے جمع کیا ہے، کسی اور کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ بنیادی بات جو ہمارے ذہن میں واضح ہو جانی چاہیے کہ قرآن مجید یہ اللہ نے جملہ اس ملت اسلامیہ میں نازل کیا ہے کہ کس غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس قرآن کو ذرہ برابر بھی اگر نقصان پہنچ جائے تو یہ ذمہ داری اہل بیت کی ہو جنہیں اس کا بارش کرنا ہے۔ یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ اللہ ہدایت کا ذریعہ دنیا میں بھیجے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے، اس کے ساتھ محافظین کی ایک جماعت کو مقرر کرے، قرآن کو زمانے میں کسی دور میں بھی تنہا نہ چھوڑا جائے، ہر لمحے محافظ اس کے ساتھ ہو اور پھر قرآن کی کوئی تحریف ہو جائے۔ جب آج کے عہد میں اعتراضات شروع ہوئے تو اب جواب دیا جانے لگا کہ حضرت عثمان نے قرآن جمع نہیں کیا تھا، حضرت عثمان نے مسلمانوں کو ایک قرت پہ جمع کیا ہے۔ اب آج کے دور کا موقف یہ ہو گیا کہ وہ جامع قرآن نہیں ہے بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک قرت پہ جمع کیا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک شخص کو قرآن مجید پڑھتے سنا تو ان کو خیال ہوا کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے۔ اس سے کہا تم ایسے کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے تو رسول اللہ سے سیکھا ہے، انہوں نے مجھے اسی طرح سے بتایا تھا۔ حضرت عمر نے اس کے گلے میں رسی ڈالی، رسی کو بل دے کے یعنی گویا حد قید کرنے کے لیے اس کے گلے میں ڈال کے اس کو گھسیٹتے ہوئے رسول کی بارگاہ میں لائے۔ یا رسول اللہ یہ غلط قرآن پڑھ رہا تھا۔ حضور نے کہا اچھا پڑھ کے سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے پڑھ کے سنایا۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں قرآن اسی طرح نازل ہوا تھا، قرآن اسی طرح نازل ہوا تھا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی قرآن آپ سے سیکھا ہے، بخاری کی روایت ہے جو پڑھ رہا ہوں، اگر حوالہ چاہیے تو بتا بھی سکتا ہوں، چوتھی جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے، جمع قرآن کی جو روایت ہے اس کے اندر۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں یہ قرآن اس طرح ہے اور آپ نے جب مجھے تعلیم دی تھی تو کسی اور طریقے سے دی تھی۔ کہا اچھا تم پڑھو۔ حضرت عمر نے اپنے طریقے سے پڑھا۔ رسول اللہ نے کہا کہ ہاں قرآن اسی طرح نازل ہوا تھا، وہ بھی طریقہ اسی طرح نازل ہوا تھا، یہ بھی اسی طرح نازل ہوا تھا۔ اب اس کی حضور نے وضاحت فرمائی بخاری کے بقول کہ حضور نے کہا کہ دیکھو قرآن مجید جو ہے وہ 7 مختلف طریقوں سے نازل ہوا ہے، 7 قرأتوں میں نازل ہوا ہے اور ان میں سے ہر قرأت صحیح ہے، ان میں سے ہر قرأت صحیح ہے۔ جس سے جو قرأت ادا ہو، جس سے جو امکان ادا کرنے کا اس طریقے سے ادا کر لے۔ اب اختلاف اتنا زیادہ ہے ان قرأتوں کا کہ حضرت عمر ایک کا قرآن سن کر کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو میں جانتا ہوں، اتنے مختلف ہیں قرأتیں۔ اب آپ نے کہا کہ حضرت عثمان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ملت اسلامیہ کو ایک قرأت پہ جمع کیا۔ اگر اللہ نے 7 قرأت پہ ہو گیا، قافلے میں وہ بھی 7 شامل نہیں تھی، یہ یزید کے دربار تک یہ قافلہ پہنچا، یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا۔ اس پہنچنے والوں میں، ان بچنے والوں میں بس ایک ماں کا تذکرہ